شروع اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے روحانی جسمانی ٹوٹکے تالیف حضرت حکیم طارق محمود چغتائی۔ رمضان میں بھرپور صحت اور میرے تجربات۔ ایک صاحب جو شعور کے بعد سے ہمیشہ روزے دار ہیں کہنے لگے کہ نامعلوم کیسی گرمی بڑھ گئی ہے کہ اب تو روزہ رکھنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے موسم گرما کے رمضان میں روزے کی حدت شدت احساس اور خاص طور پر پیاس اتنی بڑھ گئی ہے کہ بعض اوقات بے روزہ لوگوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر میرا من مچل جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، روزہ نہ رکھ، چھپ چھپا کر کھا پی لیا کر۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک روزہ نہیں رکھا لیکن سارا دن کھا پی تو ویسے نہ سکا۔ ندامت پشیمانی نے روزے سے بھی زیادہ احساس پیدا کیا اور صبح و شام کو اتنا نڈھال رہا، اپنے آپ کو کوستا رہا کہ روزہ رکھ لیتا۔ آپ نے تو میرے روزے بچا لیے۔ میری جانب مستفسرانہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، چند چیزیں بتا دیتا ہوں، ان کا اہتمام کر لیں، نہ تو روزہ محسوس ہوگا نہ ہی روزے میں پیاس اور بھوک، حتیٰ کہ کمزوری تک کا بھی احساس نہ ہوگا۔ پھر میں نے انہیں یہی فارمولہ لکھوا دیا۔ تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد پھر ملاقات ہوئی۔ دوسری ملاقات میں وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے تو میرے روزے بچا لیے، اب ان روزوں کا سارا ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ میں نے مزید پوچھا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بس صبح سحری سے پہلے میں کبھی 1 کبھی 2 چمچ بھر کر کھا لیتا ہوں، پھر سحری کرتا ہوں اور پھر سارا دن نہ بھوک نہ پیاس نہ شدت نہ حدت، بلکہ اپنی زندگی کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، روزے سے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ انوکھا شاہی مرکب۔ کہنے لگے اس سے اگلی اور بھی انوکھی بات بتاؤں، میں نے اسے زیادہ مقدار میں بنا کر کئی لوگوں کو دیا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، 21 ڈبے بنائے اور دوستوں کو گفٹ کر دیے۔ اس سے پہلے بھی ڈبے دیے جس نے لیے بہت تعریف کی۔ ایک ڈبہ ایک تعمیر کے مستری کو دیا جو غریب دھوپ میں بیٹھ کر کام کرتا تھا لیکن وہ روزہ ہرگز نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنی دعائیں دیں کہ خود اس کے آنسو نکلے اور میرے بھی۔ کہنے لگا اس شاہی مرکب سے پہلے دن کے 12 بجے کے بعد میری حالت غیر ہو جاتی تھی، ایک لمحہ بھی کام کرنے کو دل نہ چاہتا، مزدور ہوں مجبوراً کام کرتا تھا لیکن شام کو نڈھال اور بے حس ہو کر ایسا گرتا کہ کسی کی خبر نہ رہتی۔ اب تو جسم میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اب تو تراویح بھی چستی سے پڑھتا ہوں۔ 25 سالوں سے آزمودہ طبی نسخہ۔ دراصل یہ بات بہت پرانی ہے، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جب رمضان گرمیوں میں تھا، اس وقت اس نسخے کی دریافت ہوئی تھی۔ دریافت کیا تھی؟ بس ایک کمال کا تحفہ ملا اور اس تحفے کے ملنے کے بعد جس کو بھی بنا کر دیا اس نے خوب تعریف کی۔ میری نانی اماں محرومہ کے گھر کے ساتھ ایک بڑھیا رہتی تھی، لوگ اس کو نانی طوطے والی کہتے تھے۔ اس کے گھر میں طوطے بہت زیادہ گھر کے اندر باہر چل پھر رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگی ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑا، سردی گرمی کبھی احساس نہ ہوا، لیکن نامعلوم اب کیا مسئلہ ہے، بس دن 10 بجے اپنے جسم کے ارد گرد موٹے سوتی گیلے کپڑے لپیٹ کر لیٹ جاتی ہوں، اتنی آگ نکلتی ہے کپڑے خشک ہو جاتے ہیں، انہیں پھر گیلا کر لیتی ہوں۔ آخر آپ کے پاس ایسی کوئی چونڈی نہیں جو مجھے سہولت سے روزہ رکھوا دے؟ میں نے نانی طوطے والی سے عرض کیا میرے پاس شاہی مرکب ہے، میں وہ لا کر دوں گا لیکن ایک وعدے کے ساتھ، آپ میرے لیے دعا کریں گی۔ انہوں نے ہر افطار میں دعا دینے کا وعدہ کیا، اس وقت بھی دعائیں دینے لگیں۔ دوسرے دن شاہی مرکب کا ڈبہ گھر پہنچا دیا۔ عرض کیا 1 چمچ یا 2 چمچ سحری افطاری میں کھا لیا کریں۔ تقریباً 15 یا 18 دنوں کے بعد میری والدہ محرومہ نے ایک ڈش دی جو کہ سوکھی روٹیوں سے کوٹ کر نہایت لذیذ بنائی ہوئی تھی، جس کا فن نانی طوطے والی کو خوب آتا تھا اور اس میں وہ مشہور تھیں۔ اماں رحمت اللہ علیہ فرمانے لگیں کہ وہ کہتی ہیں کہ طارق نے مجھے اب لاجواب کر دیا ہے، اب تو میں روزے کی حالت میں چکی بھی پیس لیتی ہوں، دانے بھی کوٹ لیتی ہوں اور لکڑی کے ڈنڈے سے کپڑے بھی دھو لیتی ہوں۔ مجھ میں تو طاقت بھر آئی ہے، نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک، اور دن رات میں طارق کو دعائیں دیتی رہتی ہوں۔ صرف دعا نہیں، ہمت اور استقامت کا ساتھ۔ میں جب کالج سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو ہمارے پرنسپل پروفیسر عبدالحق سہمی عرب کا قبیلہ ہے، موصوف کو جہاں علم و ادب کا شوق تھا وہاں روزہ اور عبادت کا ذوق بھی کم نہ تھا۔ مجھے چونکہ طب گھر سے ملی تھی، ایک بار مجھے بلا کر کہنے لگے کہ بیٹا سنا ہے کہ تیری والدہ بھی طب کرتی ہیں اور والد بھی، ان سے مشورہ کر کے مجھے بتا کہ کوئی ایسی دعا جس میں دوران روزہ کمزوری بھی نہ ہو اور بھوک پیاس کا احساس بھی نہ ہو۔ دوسرے دن والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ کا تیار کردہ شاہی مرکب لے گیا۔
کچھ دنوں کے بعد ہمارے ایک دوسرے پروفیسر صاحب ہمیں لیکچر دے رہے تھے، میرا نام لے کر کہنے لگے پروفیسر سہمی صاحب یاد کر رہے ہیں۔ میں جب پروفیسر صاحب کے پاس پہنچا بہت خوشی سے ملے، کہنے لگے بیٹا وہ دوائی اور مل سکتی جس سے بھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ سبھی نے اشتیاق ظاہر کیا ہے کیونکہ وہ دوا نہیں بلکہ ہمت اور استقامت کا ساتھی ہے۔ رمضان میں سارا دن فراہاں اور شاداں رہے۔ قائرین شاہی مرکب دراصل صدیوں پہلے ان شاہی لوگوں کے لیے تیار ہوتا تھا جو اپنی مصروفیات زندگی میں روزے جیسی عبادت میں استقامت بھی رکھنا چاہتے تھے اور سارا دن فراں اور شاداں بھی رہنا چاہتے تھے۔ اس شاہی مرکب سے روزے کے بعد اٹھنے والے معدے کی گیس، بادی تبخیر، آنتوں اور معدوں کی خشکی، قبض، دل پر غبار اور ہول کا اٹھنا، منہ میں لعاب اور پانی کا بر جانا، دل کی گھبراہٹ، جسم میں کمزوری، ضعف، نکاہت، افطار کے وقت کی نڈھالی، ان سب چیزوں کا نہایت اعتماد سے ازالہ ہے۔ یہ چیز آپ روزے کے علاوہ عام دنوں میں بھی نہایت تسلی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے، بڑے، بوڑھے، جوان عمر کے ہر حصے میں نہایت تسلی اور اعتماد سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ ہر موسم، ہر جگہ، ہر شخص جو کہ نہایت خوش ذائقہ، مزیدار اور خوشبودار ہے۔ نسخہ جات: ہوال شافی، نیلوفر، گلاب کے خشک پھول، مغز بادام 1 پاؤ، ایرانی دھنیا خشک 4 مغز، آدھا پاؤ سونف، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، تمام 50-50 گرام لے کر تنکے صاف کر کے بالکل باریک پیس لیں۔ اس میں گلقند 1 کلو، مربع سیب آدھا کلو، مربع آملہ آدھا کلو، چاندی کے ورق 10 دفتری۔ ترکیب تیاری: مغزیات اور باقی چیزیں باریک پیس لیں، مربع جات باریک پیس کر گٹھلیاں جدا کر لیں، ان سب کو ملائیں، خوب مکس کریں، آخر میں چاندی کے ورق ملا کر اور چند قطرے روح کیوڑا کے ملا کر مکس کر کے فریج میں رکھیں یا کسی ٹھنڈی جگہ رکھیں۔ ترکیب استعمال: 2 چمچ ہلکے ٹھنڈے پاؤ پر دودھ میں اچھی طرح گول کر پی لیے، ورنہ دودھ کے علاوہ کھا کر اوپر سے پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن اگر دودھ سے لیں تو تقویت زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔